میری ساس کو میرا کالا گھوڑا بہت پسند تھا۔ وہ اس کی سواری کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے منع کرتا تھا۔ ایک بار میں نے تنگ آ کر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر میری ساس کی چیخیں۔ میرا نام خرم ہے، میری عمر اس وقت 31 سال ہے، میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 2 سال ہے۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، میں بھی اس کا بہت خیال کرتا ہوں۔ دراصل جو چیز عورت کو چاہیے ہوتی ہے میرے پاس وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے میری بیوی کو کبھی بھی کسی طرح کی شکایت ہی نہیں ہوئی، اور کبھی اسے کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ وہ مجھے کسی چیز سے منع کر سکے، بلکہ میں جو چیز بھی کہتا ہوں، جیسے بھی کہوں، وہ ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میری ساس کی عمر کوئی 40 سال کے قریب ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سلم اور فٹ اس حساب سے رکھا ہوا تھا کہ وہ 40 نہیں بلکہ 32-33 سال کی جوان لڑکی محسوس ہوتی تھی۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ساس بالکل اکیلی رہتی تھی۔ وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہی رہا کرتی تھی، کبھی کبھار اپنے گھر چلی جاتی تھی، لیکن ہفتے 10 دن میں دوبارہ واپس آ جاتی تھی اور آ کر یہیں پر رہتی تھی۔ میں نے خود بھی انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پر رہیں تاکہ آپ کی بیٹی کا دل بھی لگا رہے اور ساتھ ہی ساتھ میرا بھی۔ میری اس بات کو وہ مان گئی تھی اور اب اس نے یہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا، اور ابھی وہ یہاں پر نئی نئی شفٹ ہوئی تھی۔ اس نے کسی عورت سے سن لیا تھا کہ میرا گھوڑا بہت بڑا ہے، اس کی سواری کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب میری ساس نے یہ بات سنی تو اس کے منہ سے تو جیسے پانی آ گیا تھا اور رال ٹپک پڑی تھی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ گھر تو اس کی بیٹی کا ہے، لیکن اسے بھی یہ چیز لازمی کرنی چاہیے۔ وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ بات اپنی بیٹی یعنی میری بیوی سے کرتی تو وہ شاید اس بات کا برا مان جاتی اور نہ جانے کیا کچھ سمجھ لیتی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ جیسے تیسے کر کے وہ مجھے اس بات کے لیے منا سکے، لیکن اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن پھر میں نے ہی ہمت کر کے اس سے کہہ دیا تھا کہ جی بتائیں، آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر آپ کی بیٹی کا ہے، جس چیز پر اس کا حق ہے اتنا ہی آپ کا حق بھی اس چیز پر ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ تھوڑا سا مسکرا دی تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں، تم بھی سمجھو گے کہ اس عمر میں میرے شوق کس طرح کے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا، آپ کھل کر بات کریں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا کالا گھوڑا بہت بڑا ہے، جو بھی کوئی اس کی سواری کرتا ہے تو وہ زندگی بھر نہیں بھولتا، اور عورتوں کا تو خاص طور پر وہ بہت پسندیدہ رہا ہے۔ میں نے جب اس سے یہ بات سنی مجھے بہت عجیب سا محسوس بھی ہوا تھا کہ دیکھیے کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ میں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسی بات کریں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، ابھی آپ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ یہ بات نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی بیٹی کو پتہ چل گیا اس بارے میں تو وہ بہت برا منائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کو بتائے گا کون؟ ان کو منع کر دیا میں نے، وہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ایک بار تو انہوں نے اپنے دل پر لے لی تھی اور میرے سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بھی اب تھوڑا سا احساس ہونے لگا تھا کہ اگر ایک آدھ بار یہ چیز ہو بھی جاتی اس میں کیا ہی برائی تھی، نہ جانے اس کا کتنا دل کر رہا ہوگا، کیونکہ آج اگر اس کا اپنا شوہر زندہ ہوتا تو شاید اسے یہ باتیں نہ سننی پڑتی اور نہ ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ خیر پھر بھی میں نے انہیں سمجھایا
کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں جھٹکے زیادہ لگنے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بات تم چھوڑ دو، اس معاملے میں بہت مضبوط ہوں، انہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم جلدی سے جلدی مجھے گھوڑے پر بٹھاؤ اور پھر سواری کرواؤ۔ جب میں نے اس کی طرف سے اتنی خوشی کا اظہار دیکھا کہ نہ جانے اس کا کتنا دل کر رہا ہوگا، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چیز آگے جا کر میرے لیے مصیبت کی وجہ بن جائے گی اور میرا اپنا گھر ہی خراب ہو جائے گا۔ کہ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ کل صبح 8 بجے پچھلی حویلی میں آ جانا۔ رات کے وقت تو میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہوں، اگر میں آپ کے پاس اس وقت آیا تو اسے پتہ چل جائے گا، اس لیے یہ کام ہم دن میں ہی کر سکتے ہیں اور کسی کو بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات مان گئی تھی اور اگلی صبح 8 بجے وہ میرے پاس میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، میں نے حویلی کو کنڈی لگا دی تھی کسی اور کو، اور اسے میں اپنے خاص کمرے میں لے گیا تھا اور اسے وہاں بٹھا کر میں نے کہا کہ 2 منٹ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، میں گھوڑے کی ذرا تیاری کر لوں تاکہ آپ کو سواری کرنے میں آسانی بھی ہو۔ میں گھوڑوں کے استبل میں چلا گیا تھا اور جا کر اپنے گھوڑے کی مالش وغیرہ کی اور تیار کر کے اس کو میدان میں لے آیا تھا اور لا کر میں نے اپنی ساس کو اس کے اوپر بٹھا دیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش ہوئی تھی کیونکہ گھوڑا 7 فٹ کا تھا اور تھا بھی بہت خوبصورت، تو وہ بڑے آرام سے اس کو سواری کروائی، جس سے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اترنے کے بعد وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہا کہ آج تک میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے میری خواہش پوری کر دی۔ دراصل میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا تھا کہ مجھے گھوڑے کی سواری کرنی ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتے تھے، اس لیے آج تمہاری وجہ سے میری خواہش پوری ہوئی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے بس میں ہو تو کسی کے لیے کر دینی چاہیے، نہ جانے کسی کی کتنی شدت سے اس کے لیے چاہت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو، لیکن کسی کے دل کے ارمان اگر پورے ہو جائیں تو آپ کے لیے بھی زندگی میں آسانی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔